بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج صبح لوگ تالکان چوک کے ساتھ واقع وسیع اور اس چمن میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، چونکہ علاقے کی تمام مساجد میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ کل چمن میں قصاص لیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فرخار، قندوز اور خان آباد وغیرہ کی طرف سے جو بھی گاڑیاں آ رہی تھیں وہ تالکان چوک میں خالی ہوتی، لوگوں کا رخ چمن کی طرف ہوتا۔ 10 بجے تک چمن میں لوگوں کا ایک سمندر نظر آ رہا تھا۔ چمن کے شمال کی طرف سے چند باوردی مسلح نوجوان نمودار ہوئے، جو ایک 30-35 سال کے نوجوان کو ہتھ کڑیاں لگائے چمن کے جنوب کی جانب بنائے گئے اسٹیج کی طرف لے جا رہے تھے۔ اسٹیج پر درجن بھر ممتاز علماء کرام کی جماعت پہلے ہی جلوہ افروز تھی۔ ان میں قاضی القضاء اپنے ہیبت و جلال کی وجہ سے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے نوجوان کو اسٹیج کی بائیں طرف بٹھا دیا گیا۔ اتنے میں چمن کے مشرقی راستے سے ایک 70 سالہ بڑھیا نمودار ہوئی، جس نے اخوانی طرز کا پرانا سا برقع پہن رکھا تھا اور پورا جسم پردے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس بڑھیا کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا، جو اس نے اس انداز سے پکڑا ہوا تھا جیسے خنجر زنی کے ماہر لوگ پکڑتے ہیں، جنہیں خود وار بھی کرنا ہوتا ہے اور دشمن کے وار سے دفاع بھی کرنا ہوتا ہے۔ پورے اعتماد قدم اٹھاتے ہوئے 70 سالہ بڑھیا اسٹیج کی دائیں جانب پہنچ گئی اور قاضی کے اشارے پر وہاں بیٹھ گئی۔ بڑھیا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر اور اسے مخصوص انداز میں گھمانا لوگوں کی نظریں اپنی طرف مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس دوران کچھ لوگ، جن میں بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی، جو بظاہر کمانڈر یا معزز لوگ نظر آ رہے تھے، وہ وقفے وقفے سے اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے اور کچھ کہنے کی کوشش کرتے، لیکن بوڑھی عورت نفی میں سر ہلا دیتی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس بوڑھی عورت کو ترغیب دے رہے تھے کہ وہ نوجوان کو معاف کر دے۔ اس دوران چمن کا وسیع میدان اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ نظر آ رہا تھا۔ اسی دوران قاضی صاحب اسٹیج پر کھڑے ہوئے اور مقدمے سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا۔ ہوا یوں تھا کہ چند روز قبل رات کی تاریکی میں ایک نوجوان اس بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا اور اس بڑھیا کے جوان سال بیٹے کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ بڑی بی آگے بڑھی اور اس نوجوان کے پاؤں میں گر گئیں کہ خدا را میرے اس اکلوتے بیٹے کو قتل مت کرو۔ میرا کل سرمایہ ایک بیٹا اور ایک بہو ہے۔ ہمارے اس گھر کا کفیل صرف میرا یہ ایک بیٹا ہے۔ لیکن وہ نوجوان نہ مانا۔ بڑی بی نے اسے بہت واسطے دیے، حتیٰ کہ قرآن کریم سر پر رکھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان نہ مانا۔ بحیثیت ایک ماں وہ اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے جتنی فریاد کر سکتی تھی کی، لیکن مسلح نوجوان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بڑی بی کے نوجوان اور اکلوتے بیٹے کو ختم کرنے اور اس خاندان کے ایک ہی چراغ کو گل کرنے کا مکمل تہیہ کر چکا تھا۔ اس کی خونخوار آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اسے نہ فریادی ماں کی کلیجہ چیر دینے والی فریاد اور نہ ہی مسلمانوں کی مقدس کتاب، جس کے نام پر مسلمان کٹ مرتا ہے، نظر آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ شیطان اس کی رگ رگ میں سریت کر گیا تھا۔ ادھر دوسری طرف بڑی بی کی نوبیاہتا بہو ہاتھ باندھے نوجوان سے اپنے شوہر کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مسلح نوجوان نے آتے ہی اسلحے کی نوک پر بڑی بی کے جوان سال بیٹے کے ہاتھ بلند کرا دیے تھے اور اسے اپنی کلاشنکوف کے نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ دفتن تڑ تڑ کی آواز آئی اور بڑی بی کا جوان سال بیٹا خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا۔ بیوی اپنے شوہر سے لپٹ گئی، جس کے جسم سے بہنے والا لہو دروازے سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ بڑی بی نے اپنا دامن پھیلایا ہوا تھا اور اس کی نظریں آسمان پر تھیں۔ وہ زبان سے کہہ رہی تھی، الہی میں تجھ سے انصاف کی بھیک مانگتی ہوں۔ الہی
جس نے میری بہو کا شوہر اور میرے دل کا ٹکڑا چھین لیا، تو اس سے انتقام لے۔ صبح ہوتے ہی بڑی بی نے شرعی عدالت کا رخ کیا۔ ابھی عدالت کا وقت نہ ہوا تھا، اس لیے وہ قاضی صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ بڑی بی کی درد بری داستان سن کر قاضی صاحب کی طبیعت میں اضطراب اور بے چینی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کو بلایا اور حکم دیا کہ شہر کا محاصرہ کر کے فوراً قاتل کو گرفتار کیا جائے۔ افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد اس شہر میں یہ پہلا جرم ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے آج ناشتہ بھی نہ کیا۔ وہ اضطراب اور بے چینی کی حالت میں مکان کے صحن میں مسلسل چکر لگا رہے تھے۔ انہوں نے بڑی بی سے کہا، ڈاکو، قاتلوں اور چوروں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب یہاں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تمہیں انصاف نہ دلا دوں۔ جاؤ، تمہیں انصاف ملے گا۔ قاضی صاحب جب عدالت پہنچے تو اسلامی پولیس کے چند جوان ایک نوجوان کو ہتھکڑیاں پہنائے عدالت کے دروازے میں کھڑے تھے۔ اسی دوران بڑی بی بھی عدالت میں پہنچ گئی۔ یہاں پھر بڑی بی نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ جب قاضی صاحب نے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو، اس نے کہا، جو کچھ مدعی نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ قاضی صاحب نے اس اعلان کے ساتھ عدالت برخاست کر دی کہ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ قاتل کا تعلق ایک بڑی جماعت اور بڑے خاندان سے تھا، جنہوں نے قاتل کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ بوڑھی اماں کو راضی کر لیں کہ وہ خون بہا لے کر قاتل کو معاف کر دے۔ اس کی جماعت کے بڑے بڑے کمانڈر بڑی بی کے پاس گئے، لیکن بڑی بی، جس کے کلیجے میں اکلوتے بیٹے کے قتل کا تیر پیوست تھا، اس نے کسی کی ایک بھی نہ مانی۔ دوسرے دن وقت مقررہ پر مدعی اور مجرم کے علاوہ علاقے کے لوگوں سے عدالت کا احاطہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مقتول کے بدلے قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ یہ قصاص کل چمن میں ہوگا۔ قصاص مقتول کی والدہ لے گی، جو اپنے ہاتھ سے قاتل کو ذبح کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت برخاست ہو گئی۔ قاضی صاحب اسٹیج پر کھڑے لوگوں کو مقدمہ سنا رہے تھے، جبکہ بڑی بی بے-تابی کی حالت میں خنجر گھما رہی تھی۔ قاضی صاحب کی تقریر ختم ہوتے ہی چند فوجی جوان آگے بڑھے اور قاتل کو بڑی بی کے سامنے لٹا دیا۔ بڑی بی اس پھرتی سے اٹھ کھڑی ہوئی گویا کہ وہ 70 سال کی بڑھیا نہیں، 15-16 سال کی بچی ہو۔ بڑی بی نے قاتل کو بالوں سے پکڑا اور گردن پر خنجر چلا دیا۔ خنجر چلتے ہی خون کی ایک دھار نکلی اور نوجوان نے تیزی سے کروٹ بدل لی۔ اتنے میں کچھ فاصلے پر کھڑی ایک نوجوان عورت برقعے میں لپٹی ہوئی بھاگتی ہوئی بڑی بی کے پاس پہنچنا چاہ رہی تھی۔ یہ مقتول کی بیوی اور بڑی بی کی بہو تھی۔ قاتل کے ورثاء اسے پہچانتے تھے۔ ان کے دلوں میں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی۔ انہیں امید ہو چلی تھی کہ وہ معافی کا اعلان کرے گی۔ نوجوان عورت، جس کے رگوں میں اخوانی خون تھا، اس نے بڑی بی کے پاس پہنچ کر زور سے کہا، اماں، تجھ سے ذبح نہیں ہوتا تو خنجر مجھے دے۔ تو نے اسے کروٹ بدلنے کا موقع کیوں دیا؟ بڑی بی، جس نے قاتل کو بالوں سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اس نے جھٹکے سے اسے سیدھا کیا اور لمحہ بھر میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور لہو بہتے خنجر کو مجمع کے سامنے بلند کیا۔ خون اپنی پیشانی پر لگایا، پھر خنجر کو بوسہ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین یا رب العالمین۔